کہتے جی خاوند اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے، کیوں نہیں پکار سکتا؟ لیکن لوگوں کے آگے نہ پکارا کریں، کیونکہ لوگ نام سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، اسکینڈل بن جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو پکار سکتا ہے، جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پکارے۔ بیت اللہ میں نظر کی حفاظت نہ ہو تو گناہ ہوگا، بالکل گناہ ہوگا، بلکہ اللہ معاف کرے بربادی ہوگی۔ یہ جو قریش مکہ کے دو بت تھے نا، ایک کا نام تھا اساف اور ایک کا نام تھا نائلہ، یہ ایک مرد اور عورت تھے، نعوذ باللہ کعبے میں داخل ہوئے اور کعبے کے اندر زنا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے عذاب نے فوراً پکڑ لیا اور دونوں پتھر بن گیا۔ وہ کچھ عرصہ تو عبرت کے لیے رکھے رہے کہ لوگ عبرت پکڑیں، لیکن بعد میں کافروں نے ان کو بھی خدا بنا دیا، ایک کو صفا پہ رکھ لیا، ایک کو مروہ پہ رکھ لیا۔ حالت احرام میں جہاز میں شیمپو سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ حالت احرام میں اپنے ساتھی کو گنجا کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کفار کے خلاف خود کا شملہ نہیں، جہاد کرو، قتال کرو۔ یہ کیا حملہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بانٹ ڈالو؟ یہ تو کمزوری ہے۔ کبھی صحابہ نے جہاد میں خود کا شملے تو نہیں کیے۔ والدین نے جائیداد میں سے بیٹوں کا حق نہیں دیا تو قیامت میں دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے بیٹوں کا حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اگر نہیں دیا ہے تو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے نعوذ باللہ قبر میں بھی پکڑا جائے گا اور آخرت میں بھی پکڑا۔ عمرے ادا کرنے کے بعد غسل ضروری نہیں ہوتا، خدا کے بندے، ہر آدمی کیا ہے، کرو نہ کرو نہ کرو۔ کہتے جی پہلی نظر کعبے پڑی، رش تھا، دعا نہیں مانگ سکا، کوئی بات نہیں مانگ سکا، اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ میرا 2 مرلے کا پلاٹ ہے، ذاتی مکان بھی نہیں، ہاتھ بھی تنگ ہے۔ میرا بھائی اگر یہ پلاٹ تم نے بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر تو ہر سال مارکیٹ ویلیو قیمت لگا کے زکوٰۃ دینی ہے۔ تم نے اپنے گھر بنانے کے لیے خریدا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہم ایک کمرے میں 4 آدمی رہتے ہیں، ایک ان میں غیر مسلم، کبھی کبھی ہمارے بسترے پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں ایک کمپنی میں پانی کی گاڑی چلاتا ہوں، جہاں سے پانی بھرتا ہوں وہاں سے مجھے 30 ریال پر ملتے ہیں، اور جہاں میں پانی دیتا ہوں وہ پرچی پر 30 ریال لکھ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص 5 ریال مجھے واپس دیتا ہے کہ یہ آپ کے، اگر وہ آپ کو خوشی سے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کل مدینے سے واپسی ہوئی، بیوی نے میقات سے احرام باندھا ہے، ایام شروع ہو گئے، ابھی ہوٹل میں ہیں۔ بہرحال جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کریں، اور اگر جانے کا وقت آ جائے تو نہ جاؤ، سیٹ پیچھے کرا لو۔ میں 15 سال سے ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا رہا، کسی ٹیکنیکل وجوہات پر مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا، اب بے روزگار ہوں۔ بہرحال استغفار زیادہ پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں نے احرام کرتے وقت تولیہ نیچے پہنا ہوا تھا، جلدی میں اتارنا یاد نہیں رہا، کوئی بات نہیں، تولیہ وہ بھی تو ایک قسم کا احرام ہی ہے نا۔ دم پڑ جائے روزے نہیں رکھے جا سکتے، روزے ہوتے ہیں حج کی بکریوں، قران کی یا تمتع کی۔ میں نے دبئی سے احرام باندھا، نیت کی، 2 نفل پڑے، مکہ ہوٹل آیا تو بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، احرام کھول کے میں نے غسل کر لیا بغیر صابن کے، کوئی بات نہیں۔ آج ایک نوجوان کا جنازہ تھا اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اللہ عالم، محرم ہوگا، حالت احرام میں فوت ہوا ہوگا۔
جن کے بچے قرآن یاد کریں اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ میں نے دوسری شادی بیوہ عورت سے کی، خرچے وغیرہ پورے کرتا ہوں، وہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتی ہے۔ تم نے کیوں شادی کی تھی؟ جیسے شادی کی تھی طلاق دے دو، جھگڑا ختم، جان چھوٹ جائے گی نا۔ طلاق اسی، اس کو سمجھاؤ یا ٹھیک ہو جاؤ یا طلاق لو، ہو جاؤ اپنے گھر۔ اب روز کی کل کل کون برداشت کر سکتا؟ ہر وقت جو گھر میں جھگڑا ہو۔ اس نے شادی کی تھی کہ آرام ملے گا، آرام کے بجائے عذاب آ گیا۔ پہلی بیوی نے بھی خلو لے لیا ہے، ماشاءاللہ، وہ بھی فارغ ہو گئی۔ اب اچھا ہے، دونوں کے بغیر رہو۔ پاکستان کے ایک دوست نے کرسچن لڑکی سے شادی کی ہے، اگر واقعی وہ عیسائی ہے تو شادی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی جائز ہے، اور اگر نام کے کرسچن ہیں ویسے کافر ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا۔ آج کل تو کہتے ہیں نہیں عیسائی، ان کو پتہ ہی نہیں تورات کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ انجیل کیا ہے، پر نام ہے کہ ہم کرسچن ہیں، جیسے ہمارے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، پتہ چلتا کوئی نہیں۔ نماز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، اوقات صلاۃ کیا ہے، جنازہ کیا ہے، جنازے کی دعا کیا ہے، دعائے قنوت کیا ہے۔ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ ٹھیکیدار ہیں پکے۔ اگر طواف کے دوران بے اختیار پیشاب کے قطرے نکل جائے، چھوڑ دو، جا کے وضو کرو، کپڑے بدلو اور طواف کرو، ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ ایک آدمی نے 3 عمرے کی اپنے پوتوں کے نام ادا کی ہے۔ بہرحال پوتوں کے لیے جو زندہ ہیں تو عمرے آپ کو نہیں کرنے چاہیے، جو کر چکے ہو اللہ قبول فرمائے، آئندہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ 27 دن کا پیکیج ہے، اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو رات میں قصر پڑھیں گے، چونکہ 27 دن آپ نے مکے میں تو نہیں رہنا، 10 دن مدینہ شریف چلے جائیں گے، 10 دن یہاں رہیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ بہرحال اگر پیشاب کی تکلیف ہے اور قطرے گرتے رہتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور انڈر ویئر رکھو۔ حج والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں، عمرے والے کو عمری کہو، کچھ ضروری تم نے کچھ کہنا ہے۔ میں کراچی کے پٹرول پمپ کی ایک مسجد میں امام ہوں، اس کا مالک شیعہ ہے، میں اس کو کھجور وغیرہ دے سکتا ہوں؟ دے سکتے ہیں، کافروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے مسلسل پیدا ہوتے فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا بار بار کیا کریں۔ یہاں وطر جو ہے حنفی حضرات اگر ان کے پیچھے پڑھیں تو ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے مسلک کے حنفی پہ سختی سے پابند ہیں تو اپنے علیحدہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آمین بالجار بھی حنفی کے لیے نہیں ہے، چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے حکم ہے کہ ایسا کرو۔ اسی طرح رفع یدین بھی حنفی مسلک میں نہیں ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور رفع یدین نہیں کی۔ اگر عورت ماہواری میں ہو تو میقات کراس کرتے نیت کر سکتی ہے۔ ہم پاکستان والے عصر کی نماز امام کعبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں ابھی وقت نہیں ہوتا، لیکن حنفی علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو۔ ان کے مسلک میں ایک نماز پڑھ لی تو کیا کفر ہو گیا؟ 15 شعبان کی رات کے جاگنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی مبارک رات ہے، قرآن پڑھیں، طواف کریں، تلاوت کریں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے دھکے دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ زندوں کے لیے طواف نہیں ہوتا، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔
عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو، فجر کی سورج کے بعد پڑھو اور عصر والی مغرب کے بعد پڑھو۔ 8 سال ہو گئے مکہ مدینہ حاضر ہوئے، دعا فرمائے اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی اجازت سے دین کے کام میں لگی ہوئی ہوں، دعا کریں کہ میرا شوہر بھی دین پر آ جائے، آمین، اللہ اس کو بھی دین پہ لے آئے۔ حضرت کے لیے دعا، ہم تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے ان سے بڑے خصوصی قسم کے تعلقات ہیں، بلکہ میری تفسیر مکی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ اس وقت تک الحمدللہ 7 جلد چھپ چکی ہے، اور آپ حیران ہوں گی کہ آپ کے پیر صاحب کے مکتبے میں وہ دوبارہ میری اس تفسیر کو خود شائع کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تقریباً 4 یا 5 جلد شائع کرنی ہے، باقی بھی کریں گے آہستہ آہستہ۔ تو ہمارا تو ان سے ایک خاص تعلق۔ جمعہ کے دن جو 11:54 پہ اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے، وہ تو ابھی دیوار کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت نے عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے حیض آ گیا، کوئی بات نہیں، صفا مروہ دوڑ سکتی ہے اور بعد میں بال بھی کٹا سکتی ہے۔ مجھے خونی بواسیر ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میرے پاس تو کوئی دوائی نہیں ہے، دعا ہی کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول کی دین کی سمجھ ہو جائے، صحابہ کی محبت ہو جائے، تو اللہ والوں کے پاس رہو گے تو ہوگا نا۔ میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی، 1000 نفل بھی پڑھی، توبہ بھی کی، لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں، تو پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی، باقی اللہ کے علم میں۔ اللہ کی مخلوق کو لعنت نہ کرو۔ قادیانی بہرحال قادیانی کافر ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم لعنت بھی کریں، کافر پر خود اللہ کی طرف سے لعنت موجود ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ جو لوگ شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں ان کا جنازہ بالکل پڑھیں گے، کافر تو نہیں ہیں، گناہ گار ہیں۔ ہم نے جہاں رشتہ کیا لڑکی کا ارادہ بھی نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں تھا، باپ نے زبردستی نکاح کر دیے، 6 سال ہو گئے، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ اب مشورہ یہی ہے کہ طلاق دے دو، نہ اس کے لیے عذاب بنو نہ اپنے لیے عذاب بنو۔ طلاق اللہ نے رکھی اسی لیے۔ اب 6 سال ایک آدمی بیوی سے بات بھی نہ کرو، اچھی بیوی ہے یا تم اچھے شوہر ہو، آرام سے طلاق دے دو، جان چھوڑو اس کی، اپنی جان بھی چھڑاؤ، اس کی جان بھی چھوڑو۔ میرے دادا فوت ہو گئے، مسجد کا خرچہ وہ برداشت کرتے تھے، اب میں نے ایک زمین کرائے پر خریدنی ہے، اللہ آپ کو مدد کرے۔ بہرحال پھر آپ اللہ کے گھر کے لیے جب خرچے کی نیت کریں گے اللہ آسان کر دے گا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کم از کم ایک تسبیح روز پڑھا کریں۔ اگر کوئی لڑکی لڑکا مذاق میں ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ قبول ہے، قبول، نکاح نہیں ہوتا،
نکاح کے لیے ولی بھی ضروری ہے، خطبہ بھی ضروری ہے، گواہ بھی ضروری ہے۔ امام کے آگے جنازہ ہو یا اور نماز آگے کھڑے نہ ہوا کریں۔ دمے کی تکلیف میں، روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دوائی اندر جاتی ہے نا باقاعدہ۔ ہم 2 دفعہ طائف گئے، عمرہ نہیں کیا، بہرحال اب حل یہی ہے کہ دوبارہ جا کے عمرہ کر لو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہر طواف کی 2 رکعات واجب الطواف ہے، افضل یہی ہے ہر طواف کے بعد 2 رکعات پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو۔ سفر عمرے کے لیے طواف کی کوئی حد نہیں، جتنا طواف کر سکتے ہیں کریں۔ احرام باندھنے کے بعد یہی ہے کہ اپنے آپ کو احتیاط رکھیں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بد نظری نہ کریں، گالیاں نہ بکیں، اطمینان سے طواف کریں، صفا دوڑیں، حلق کرائیں اور اعمال صالحہ پہ پکے رہیں۔ میں وزٹ ویزے پہ آیا ہوں کام کے لیے، حدود حرم سے کئی بار باہر جانا ہوتا ہے، کوئی دم نہیں آئے گا، آئے کام کے لیے ہیں۔ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ یہی آپ کا ہمارا ہونا ہی قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانتے۔ دو عمرے کے بعد نفلی طواف، نفلی طواف زیادہ کریں۔ حضور نور ہیں یا بشر؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا، تو تم آج تک کلمہ کس نبی کا پڑھتے رہے؟ یار یہ تو ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، ماں کا نام کیا ہے؟ آمنہ، بیٹے نور کے بھی اولاد ماں باپ ہوتے ہیں؟ کیا بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ بیٹیوں کے حقوق نہ دے اور بیٹوں کو دے دے، انشاءاللہ قیامت میں دے گا۔ بہرحال گزارش کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جواب جو ہیں فقہ حنفی کے مطابق ہوں۔ توسل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء قائل ہیں، وہ اس لیے قائل ہیں کہ زندہ سے توسل تو جائز ہے نا، وہ کہتے ہیں انبیاء حیات ہیں، لیکن اکثر علماء احتیاط یہی کرتے ہیں کہ توسل نہ کرو، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، اور جیسے قرآن کی کسی آیت میں توسل نہیں ہے۔ اگر میری جھینگا کے مسئلے میں علماء دیوبند کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ مولانا تقی عثمانی سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے فرمایا پہلے میں مکروہ سمجھتا تھا، میں اب اس کو حلال سمجھتا ہوں۔ میں خود جب بنگلہ دیش گیا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا تھا، چونکہ جتنا بنگالی مچھلی کو جانتا ہے نا اور کوئی نہیں جانتا، یہ ان کی نسلیں بھی جانتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا بھی جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مچھلی ہے، مچھلی ہے تو پھر حلال ہے۔ حرم کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اتصال نہیں ہوتا، خلاف سنت ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ حج اور عمرے کے طواف نہیں، ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں، حج کا ہو، عمرے کا ہو، وداع کا ہو، نفلی ہو، زندہ کا نہیں کر سکتے ہیں۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ رمل پہلے 3 چکروں میں ہوتا ہے اور کندھا 7 چکروں میں ننگا رکھنا ہے۔ ساجد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم دونوں میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہوگا اور کیا ہوگا، جس کو بلڈ پریشر اس کو دوائی کھلاؤ، انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گی۔ جب آدمی کا بلڈ پریشر ہو جائے تو پھر ناراض ہوتا ہے، اور یہ عجیب ناراضگی ہے کہ سارا دن ناراض رہے، شام کو بستر پہ اکٹھے سونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وظیفہ بتاؤ جی، وظیفہ کیا ہے؟ کوئی وظیفہ نہیں۔
بیوی کو تم پیسے دیا کرو، خدمت بھی کرے گی، ناراض بھی نہیں ہوگی۔ ایک پرانی بات ہے، میں پڑھتا تھا اس وقت، ایک بزرگ ہی کہیں، بوڑھے آدمی تھے، وہ مجھے کہنے لگے علیحدہ بٹھا کے کہ بیٹا تم پڑھتے ہو اور ایک بڑے عالم کے بیٹے بھی ہو، میرے پاس ایک عمل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکھا دوں، کیونکہ جب آپ مولوی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، لوگ آئیں گے توحید لینے کے لیے، ابھی تو آپ بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں نا۔ میرے پاس نے کہا کہ ایک عمل ہے تسخیر کا، کہ اگر وہ لکھ کر اس کو کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیا جائے تو عورت اگر 7 پردوں میں بھی قید ہونا تو وہ فوراً آ جائے گی، اتنا زور والا عمل ہے۔ میں نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، ایک تو مجھے شوق نہیں ہے عمل سیکھنے کا، دوسرا آپ سے میرے پاس جو عمل ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، جی آپ کو اس سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو ہم روٹی بھی ساتھ رکھی، میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا تو سامنے کبے بیٹھے تھے، میں نے ایسے پھینکا، کبا آ گیا، میں نے کہا دیکھ یہ وظیفہ اثر کر گیا نہیں کر گیا؟ تو روٹی ڈالو تو پرندے بھی آ جاتے ہیں، پیسے ڈالو تو بیوی کیوں نہیں آئے گی؟ ایک سیدھی سی بات ہے۔ عمرے میں جو پیسے خرچ ہوتے ہیں بالکل صدقہ ہے، اور اس کا اللہ بدلہ بھی دیتے ہیں۔ شاہد ریاض جھگڑا ایک قوم ہے، مقدمات ہیں جھوٹے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ جن گھریلو حالات کو خراب کر سکتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کبھی جن نہیں آئے گا۔ میں نے ایک بندے کو قرضہ دیا تھا، وہ غریب ہے، واپس نہیں کر سکتا، تو میں وہ پیسے زکوٰۃ میں شمار کر لوں، یعنی جو پیسے ڈوب جائیں وہی اللہ کو دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ کتنا تیز آدمی ہے کہ پیسے تو ڈوب گئے، جو اللہ کے کھاتے میں ڈال دو، وہ جناب نہیں ادا ہوں۔ اس کو پیسے دے دو، پھر وہ آپ کو ادا کرے قرضہ، اس کی مرضی ہے۔ گھروں میں جو فاتحہ خوانی کرواتے ہیں یہ بالکل بدعات ہیں۔ ایک محرم دوسرے محرم کا حل کر سکتا ہے، خود بھی حل کر سکتا ہے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف جائز ہے، لیکن 2 رکعت بعد میں پڑھیں بس۔ اگر ایک گاڑی نقد 11 لاکھ کی ملتی ہے، وہی گاڑی 3 سال کی قسطوں پہ 13 لاکھ کی ملتی ہے، اگر بینک گاڑی دیتا ہے تو جائز ہے، پیسے دیتا ہے تو ناجائز ہے۔ قطعبہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں نا۔ مسجد قباء میں 2 رکعت اپنی پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ حافظ بلال قید میں ہیں، اللہ جو بھی بے گناہ قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ عمرہ کرنے والا اپنے بال صاف کرنے سے پہلے دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے، اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو کاٹ سکتا ہے۔ بالوں کو نرم کرنے کے لیے شیمپو نہ لگائیں خوشبو والا، ورنہ دم پڑ جائے گی، سادہ صابن لگا لیں۔ داڑھی پوری ہو، داڑھی کٹوا سکتے ہیں، بالکل نہیں کٹوا سکتے، جو کٹواتے ہیں ایسے کوئی امام نہ بنائیں۔ آج کل پیغمبروں پر فلمیں بنی ہوئی ہیں، بالکل دیکھنا ناجائز ہے، توہین ہے پیغمبروں کی، کہ وہ گناہ گار اور فاسق اور فاجر اور کافر ایکٹر جو ہیں وہ پیغمبر کا روپ ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ طالب بیٹھتے ہیں نا، ہم تو یہ بڑے بد اخلاق ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم مدینے گئے، میری ساس نے نیت نہیں کی عمرے کی، طبیعت ان کی خراب تھی، اگر واقعی بیمار ہے تو پھر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ بچوں کی سالگرہ جو مناتے ہیں بالکل ناجائز ہے، یہ انگریزوں کی سنت ہے۔
ایک عورت نے طواف تو کر لیا، صفا نہیں دوڑی اور بال کٹا دیے تو دم پڑ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 طواف اکٹھے کریں، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت جو ہیں پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ ہر حجر اسود کا استقبال ضروری ہے۔ میلاد النبی بدعت ہے، جب بدعت ہے تو نہ جایا کریں نا۔ رسم کل خانی جائز ہے، بالکل بدعت ہے۔ بعد نماز جنازہ دعا مانگنا بدعت ہے۔ ولضالین پڑھیں تو جائز ہے، ولضالین پڑھیں تو جائز ہے، ولضالین دال نہ پڑھیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرد اور عورت میں فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی نہیں ہے۔ یعنی مرد کو حیض آتی ہے، مرد کو حمل ہوتا ہے، مرد کے بچہ پیدا ہو تو نفاس ہوتا ہے، فرق کیسے نہیں ہے؟ عورت امام بن سکتی ہے، عورت مکبر بن سکتی ہے، عورت اذان دے سکتی ہے، عورت کے لیے آخری صف افضل ہے، مرد کے لیے اول افضل ہے، کیسے فرق نہیں ہے؟ ایک تماشا میں صرف رکوع سجود میں فرق نہیں ہے، وہاں بھی فرق ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورت پاؤں نکال کے زمین سے بدن لگائے۔ کہتے جی کسی لڑکی لڑکے کا آپس میں پیار ہو جائے، جب تمہاری بہن سے بیٹی سے کوئی پیار کرے گا پھر مسئلہ پوچھنا۔ لوگوں کی بیٹیوں سے پیار کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں، وہ جب پہلی نظر پڑتی ہے کعبے پہ تو دعا قبول ہوتی ہے، ایسے تو ہم روز پڑھتی ہے۔ اگر چند منٹوں کے لیے سر اور چہرے پہ احرام میں کپڑا آ گیا کچھ نہیں ہوتا۔ استحاضہ کی بیماری عورت کو طواف بھی کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن احتیاط رکھے، پیمپر وغیرہ باندھے تاکہ حرم میں کوئی قطرہ نہ گرے۔ حالت حیض میں احرام باندھ کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ہوٹل میں رہیں گے، جب پاک ہوگی تب حرم میں آئے گی۔ مدینے سے آتے ہوئے میں نے مسجد ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی، چونکہ آپ نے میقات سے احرام نہیں باندھا۔ خاندان میں عورت کے لیے پردے میں مشقت ہو، علیحدہ رہے، پردہ تو ضروری ہے۔ ہمارا حج عمرہ ٹور کا کام ہے، ہمیں بار بار آنا جانا پڑتا ہے، پھر آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ حیض والی عورت مسجد حرام میں مسجد نبی میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ مدینے سے عمرے کے لیے آ گئی، حیض کے دن شروع ہوئے، ختم ہونے سے پہلے واپسی نہ جائے جب تک عمرہ پورا نہ کرے، ورنہ دم پڑ جائے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ سگریٹ یا نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا لیکن گناہ ہے۔ حجر اسود کے سامنے بوسہ لینے والی عورت گر جائے، غیر محرم مرد اس کی مدد کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، کون اٹھائے گا؟ ورنہ لوگ اور اوپر چڑھ جائیں گے، وہ تو مر جائے گی۔ شوہر فوت ہو جائے، بیوی جوان ہو، دیوروں کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی، دیوری تو عورت کے لیے موت ہوتا ہے۔ عورت کا بھویں بنانا بالکل ناجائز ہے۔ جو اللہ نے بنائی ہیں وہ آپ کو بری کیوں لگتی ہیں؟ دیکھو نا، اللہ نے آپ کا ناک بنایا ہے تو اب ناک کٹوا کے پلاسٹک کا بنوائیں گی؟ کیا ہے؟ اللہ کی چیز بنی اس سے اچھی کوئی ہو سکتی ہے؟ بھائی فوت ہو جائے، دوسرا بھائی بھابھی کے ساتھ فون پر رابطہ کرے اور ماں کے گھر لے آنا چاہتا ہے، بالکل نہ جائے، نہ رابطہ کرے نہ کچھ۔ یہی جو دیور ہیں یہ بالکل خطرناک ہوتے ہیں۔ ماہواری روکنے کے لیے اور دوا استعمال کرے، بالکل کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خون رک جائے۔
نہ رکے تو پھر تو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ دوران طواف ملتزم پہ پہنچ کے دعا کرنی، وہ دعا طواف کے بعد کرنی ہے، طواف کے دوران نہیں۔ طواف کے احتیاطاً 8واں چکر لگا لی، غلطی کی آپ نے، کیوں لگایا جب یقین ہے کہ ساتھ ہو گئے؟ اگر 8واں لگائے تو پھر اور پورا کرو تاکہ 2 طواف ہو جائے۔ میرے کزن نے گاڑی بینک سے خریدی ہے، وہ گاڑی نقد ہے، پتہ نہیں کتنے کی ہے، بینک نے ادھار میں زیادہ پیسے لیے ہیں۔ بہرحال اگر بینک نے گاڑی بیچی ہے تو جائز ہے، بینک سے لون لے کے گاڑی لی ہے تو ناجائز ہے۔ گھر کے لیے جگہ خریدی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ یہاں جو سپاہی کھڑے ہیں کبھی کبھی عورتوں کو دھکے دیتے ہیں، ان کی چھاتیوں پہ ہاتھ لگا، تو عورتیں نہ جائیں نہ آگے، نہ کوئی ہاتھ لگائے گا نہ دھکے دے گا۔ اگر کوئی طائف جائے، عمرے کا ارادہ نہ کرے، حنفی مسلک میں اس پہ دم ہے، وہ لازماً عمرہ کرے جو میقات ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بار بار کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں طلاق دوں گا، طلاق نہیں ہوتی، لیکن ایسے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کوئی اچھا لفظ ہے کہ آج بیوی سے کہتا ہے؟ بیوی اگر تمہیں کہے کہ میں بھی ایک اور خامد کر لوں گی، میں بھی ایک اور شوہر ڈھونڈ لوں گی، پھر کیا کرو گے؟ عمرے کے بعد غسل نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ محرم کے بغیر عورت نفلی طواف کر سکتی ہے۔ احرام باندھ کے عمرہ کیا، سر نہیں مٹایا، کینچی سے اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی، بیوی نے خلع لے لیا ہو پھر دوبارہ نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ مرغی ذبح کرتے ہوئے اس کا سر علیحدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کسی وقت علیحدہ تو کرنا تھا، اگر جلدی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کہ آپ نے اس کو لگا لینا تھا، سر کو کھانا تھا آپ نے؟ ایسے بس لگے رہتے ہیں۔ میں نے نفلی طواف کیا، بعد میں دیکھا کپڑوں پہ نجاست تھی، کپڑے بھی دھوئیں اور طواف بھی دوبارہ کریں، لوٹائیں کہ یا اللہ وہ نے جو غلطی سے کیا ہے اس کے بدلے میں کر رہا۔ عرس منانا بدعت ہے۔ بی بی ام ہانی کا گھر دروازہ لگا ہوا ہے حرم کا، اسے لکھا ہوا ہے باب ام ہانی، اسی طرف تھا۔ اصحاب صفہ جو ہے مدینہ پاک میں جب آپ باب جبریل سے داخل ہوتے ہیں، تھڑا بنا ہوا ہے، اس وقت بیٹھتے تھے، نہ گھر تھا نہ جگہ تھی۔ اگر جنازے میں ہم اس وقت پہنچیں کہ کچھ تکبیریں ہو گئی ہوں تو جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لیں۔ ہمارے علاقے میں صرف ایک مسجد ہے بجلیوں کی، ہم وہاں تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، پھر نماز لوٹانی پڑے گی۔ دوران طواف خانے کعبے کی طرف قدم نہ بڑھائیں، میں نیچے نظر ڈالیں۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں نصیب ہوں تو اللہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ عمرہ کرتے وقت بال اس طرح پھروائیں، یا اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ ہم 2-3 سال کے بعد گھر جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ گار ہیں آپ کے 3 سال تک بیوی کا حق ادا نہ کریں، یا آپ اس کو بلائیں یا آپ ہر سال وہاں جائیں۔ بچوں کے لیے اللہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان بیٹھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کون یعنی؟ بینک میں چوکی داری کرنا جائز ہے، جائز ہے، آپ نے اپنی تنخواہ لینی ہے، تمہیں کیا بینک سے؟ شیعہ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، بالکل پڑھا سکتے ہیں، آپ کے لیے فیس بھی حلال ہے، ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے ان کو مسلمان بھی تو کرو نا۔
صرف پیسوں پر تو زور نہ لگاؤ، ساتھ دین بھی پڑھاتے رہو۔ میری ممانی حال میں فوت ہو گئی، جنازہ نہیں ہو رہا، اللہ آسانی فرما دے، وہ سارے کاغذات منگوائیں گے نا، وارث کون ہے؟ ایک عمرہ کیا، دوسرے دن عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، کینچی کے ساتھ بال، جب تھے ہی چھوٹے پھر کینچی کے ساتھ کیا کاٹے، اس طرح پھروانا چاہیے تھا، نہیں پھروایا، دم پڑ گئی۔ ہم آپ جگہ کو ترتیب دیتے ہیں، حجاج کے بعد نمازیوں سے ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے، دوائی دی ٹھیک نہیں ہوا، زمزم سے کلیاں کریں اور غرارے کریں، اسی نیت سے اللہ ٹھیک کر دے۔ اور ویسے بعض اطباء کہتے ہیں کہ عرق گلاب لے کے رکھ لیں، اس کو ایک یعنی چمچ پانی میں گلاس میں ڈال کے اس کے غرارے کیا کریں۔ دعا کریں، آپ نے 4 مہینے جمع لگا، اللہ توفیق دے۔ ایک دو دفعہ دائیں کندھے سے کپڑا ہٹا، کوئی حرج نہیں، کچھ استلام بھول گیا، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کے طالب بڑے بد اخلاق ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بھائی جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ درس والوں کی جگہ، آپ کہتے ہیں میں نہیں اٹھتا، کیا کریں مجھے بتائیں آپ؟ وہ بد اخلاق ہیں کہ تم بد اخلاق ہو، کسی کی مانتے نہیں۔ وہ بتاتے ہیں بھی پہلی صف میں ہم نے کتابوں والوں نے بیٹھنا ہے، طلباء نے بیٹھنا ہے، یہاں نہ بیٹھو، یا جس نے ویڈیو بنانے اس نے بیٹھنا ہے، یہاں نہ ہو کہ نہیں میں بیٹھا ہوں، میں تو نہیں ہلتا، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ اب بد اخلاق وہ ہیں یا تم ہو جو ان کو بد اخلاقی پہ مجبور کر رہے ہیں؟ نعم اذا كان الحلق بالمكينة على درجة الصفر جائز ولا حرج به، لأن الموسى إذا كان يؤذيك فليجوز بالمكينة، والله أعلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم لا تجعلنا مصغة للمازغين، لا تجعلنا عقرة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا من القانتين، ولا تردنا عن بابك خائبين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا أرحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔